حضرت موسی کی پیدائش اس وقت ہوئی جب مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ انہی میں سے ایک بچہ اس کی بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو اس سے محبت کرنے لگی اور فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ اس طرح حضرت موسی کی پرورش فرعون کے محل میں ہونے لگی۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ کوئی عورت انہیں دودھ نہ پلا سکی، یہاں تک کہ ان کی اپنی والدہ کو بلایا گیا اور اس طرح وہ دوبارہ اپنی ماں کی گود میں آ گئے۔ جب حضرت موسی جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے ایک قبطی کو ایک بنی اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا۔ انہوں نے اسے روکنے کے لیے ایک گیونسا مارا جس سے وہ شخص مر گیا۔ یہ ایک غلطی تھی، اس پر حضرت موسی نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین میں انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی جو پانی بھرنے میں مشکل محسوس کر رہی تھیں۔ ان لڑکیوں کے والد ایک نیک شخص تھے۔ انہوں نے حضرت موسی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت موسی نے وہاں کئی سال گزارے۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کواں طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات دیے جن میں عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا شامل تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے حق کی دعوت دیں۔ حضرت موسی اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کی طرف بلایا، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ اس نے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ حضرت موسی کا مقابلہ کریں۔ جب مقابلہ ہوا تو حضرت موسی کا عصا سانپ بن گیا اور جادوگروں کے تمام جادو کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون مزید سرکش ہو گیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم بڑھا دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسی رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکلا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسی نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اس راستے میں داخل ہوا تو سمندر واپس مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کا انجام ہوا۔ بعد میں حضرت موسی کو طور پہاڑ پر بلایا گیا جہاں انہیں تورات عطا کی گئی۔ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جس پر حضرت موسی نے واپس آ کر انہیں سمجھایا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسی نے اپنی قوم کی رہنمائی جاری رکھی اور انہیں اللہ کے احکامات بتاتے رہے۔ اس طرح ان کی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ اور اپنی قوم کی اصلاح میں گزری۔